کہ اتنے علم کے باوجود تکبر نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے. اور پھر ماں کا، ایک ماں تھی، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا والد گرامی کا، ایک ماں تھی، ایک بوڑھی ماں، ان کے ساتھ اس نے سلوک. اور پھر یہ کیفیت کہ کہیں تکبر نہیں. میں دونوں باتوں کو ملا رہا ہوں. ان کی والدہ کا معاملہ یہ تھا، کیونکہ عورت ذات ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا مجھے مسائل پوچھنے ہیں، مجھے دین کے بارے میں معلومات چاہیے، تو مجھے فلاں کے پاس لے چلو، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں. ذرا اور فرمائیے، امت کا امام گھر میں ہے اور ماں یہ کہہ رہی ہے. عام طور پہ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو مشہور ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ وائز اور اس طرح کی مشہور شخصیات، وہ ان کو زیادہ مانتی ہیں. عورتیں اس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں نا. اور آج کل تو عامل بابے وغیرہ بیٹھ جائیں کہیں، وہ چاہے جھوٹے ہی ہوں، غلط ہی ہوں، ساری عورتیں وہاں پہنچی ہوئی ہوں گی. وہاں سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں. عورتوں کا مزاج یہ ہے، اس لیے اکثر بہک بھی جاتی ہیں اور گمراہ ہوتی ہیں. تو بہرحال میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو ایک امت کے امام کی ماں ہے، اور انتہائی متقی زاہدہ پارسا عورت ہے. وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، لیکن اپنی ایک کیفیت جو نسوانی ہے وہ ان کی فطرت میں وہ موجود ہے. لہذا وہ فرماتی تھی، وہ ان کے پاس عمر بن زر کے پاس لے کے چلو، میں ان سے پوچھوں گی. وہ مشہور واعظ تھے. اب امام اعظم حنیفہ کی عاجزی بھی دیکھیں اور ماں کا ادب بھی دیکھیں. آج بڑی چھوٹی چھوٹی سی ڈگریاں لے کر ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے، اور ادھر دیکھیں یہ کتنا بڑا امام. اب ماں نے جب حکم دیا چلو تو وہ تیار ہے، چلیے. اب خود بولنے کی جسارت نہیں کرتے ہیں، نہیں میں بتا دیتا ہوں، نہیں آپ سے نہیں، میں انہی سے پوچھوں گی. چلیے سواری تیار کرتے ہیں، ماں کو اس پہ بٹھاتے ہیں اور خود پیدل چلتے ہیں. اور وہاں عمر بن زر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی والدہ ماجدہ آئی ہیں اور کچھ مسائل دریافت کرنا چاہتی ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں، یا امام آپ میرے پاس لے آئے ہیں، آپ تو خود اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں. فرماتے ہیں والدہ کا یہی حکم ہے، امی جان کا یہی حکم ہے. پھر وہ مسائل جب پوچھتی ہیں تو وہ ان کو نہیں معلوم ہوتے. کبھی ایسا ہوتا عمر بن زر کو وہ مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو پھر وہ بڑی عاجزی سے حضرت امام ابو حنیفہ سے کہتے اب آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے تو میں آپ کی والدہ ماجدہ کو بتا دوں گا. تو حضرت امام ابو حنیفہ ان کا جواب بتاتے تھے اور پھر وہ والدہ سے کہتے ہاں، وہ کہتی اب ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت، اور اس کیفیت میں پوری تابع داری کے ساتھ، ماں کے ساتھ کبھی بحث نہیں، کبھی مباحثہ نہیں، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش نہیں. اتنا ادب ماں کا. ایک دن ایک مسئلہ پوچھا تو بیان فرما دیا. والدہ نے جو بات کی، آج کے دور میں تو غصہ آ جائے گا آج کی اولاد کو. والدہ نے کہا نہیں میں تیری بات نہیں مانتی، مجھے زرکا کے پاس لے کے چلو، زرکا بتائیں گے، وہ تصدیق کریں گے تو مانوں گی ورنہ نہیں مانوں. چلیے جیسا حکم آپ کا. لہذا ماں کو زرکا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لے گئے. جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں تشریف لانے کی، آپ تو خود اتنے علم کے پہاڑ ہیں، بس یہ مسئلے تو آپ سب جانتے ہیں، ہماری کیا مجال آپ کے سامنے زبان کھولیں. فرمایا والدہ کا ایسے ہی حکم ہے، اب یہ مسئلہ ہے، اب تم بتاؤ زرکا کیا یہ بات صحیح ہے جو میں نے بیان کی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، مسئلہ اسی طرح ہے. پھر ماں کو تسلی ہوئی کہ ہاں صحیح ہے، اب صحیح ہے، اب زرکا نے تائید کر دی، لہذا صحیح ہے. یہ کیفیت، اس طرح کے کتنے واقعات پیش آتے تھے. مگر دیکھیے ان کی تعلیم دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، ان کی شخصیت دیکھیں. کیا آج کی نوجوان نسل کے لیے اس میں بڑا سبق موجود نہیں ہے؟ آپ کتنے ہی بڑی عمر میں پہنچ جائیں، کتنے ہی اچھے سے اچھے عہدے پہ پہنچ جائیں، کتنے پڑھ لکھ جائیں، یاد رکھیں ماں باپ کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، بڑوں کا ادب و لحاظ بہت ضروری ہے. ہماری ڈگریوں سے ہمیں یہی چیزیں ملنی چاہیے، ہماری تعلیم سے ہمیں یہی سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے اللہ تعالی ہمیں ان اخلاقیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.